اہل خانہ جو ایمان کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے، قرآن کا وعدہ پورا، باپ دادا، بیویاں، اولاد جو نیک ٹھہرے، ہمیشہ کے باغوں میں ساتھ، آنکھیں بھر آتی ہیں مگر اب کے آنسو صرف خوشی کے۔ اگر دنیا میں آپ شادی شدہ تھے اور دونوں جنت میں داخل، رشتہ پھر جوڑ دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ نہ جھگڑا، نہ دل ٹوٹنے کا خوف، نہ فریب، صرف خالص بڑھتی ہوئی محبت۔ اور اگر شادی نہ ہوئی یا سکون نہ ملا تو آپ کو بہتر جوڑی دی جائے گی جو آپ کی روح کے لیے بنی ہو، جسے دیکھ کر دل کہے شاید اسی لمحے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ آپ بیٹھے نہیں رہیں گے، اٹھیں گے، دیکھیں گے، گھومیں گے اور اڑیں گے بھی، جنت والے پرندوں کی طرح اڑیں گے۔ باغات، محل، پہاڑ، ایسی منزلیں جنہیں نہ کسی نے دیکھا نہ سوچا۔ آپ دوستوں سے ملیں گے، دعوتیں دیں گے، انبیاء کی محفلوں میں بیٹھیں گے، صحابہ کے ساتھ مسکرائیں گے، سیکھیں گے، جنت کے درجات چڑھیں گے، ہر درجہ پچھلے سے زیادہ روشن، زیادہ حسین۔ جنت کے 100 درجے، ہر دو کے درمیان فاصلہ، زمین و آسمان جتنا، سب سے بلند الفردوس، جس کے اوپر عرش الہی، اور وہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اہل ایمان کے وہ بچے جو بلوغت سے پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہیں گے، یہاں تک کہ والدین سے ملا دیے جائیں، اور آپ اپنا بچہ دیکھیں گے دوڑتا، مسکراتا، موتی کی طرح حسین، آپ کا ہاتھ تھام کر کہتا میں انتظار کر رہا تھا۔ کمزور، مجبور، گمنام، جنہیں دنیا میں نظر انداز کیا گیا، جنت میں وہ امیروں سے 500 برس پہلے داخل ہوں گے۔ کم مال، کم حساب، زیادہ صبر، زیادہ پاکیزگی۔ ان کا انعام سونا چاندی نہیں بلکہ انصاف اور اللہ کی طرف سے قبولیت۔ کیا مختلف درجوں والے آپس میں ملیں گے؟ جی ہاں، نیچے والے اوپر والوں سے ملنے جائیں گے، عزت سے مہمان بنیں گے۔ اوپر والوں کو زیادہ انعامات مگر حسد نہیں، کیونکہ جنت میں حسد نہیں، صرف خوشی، محبت، شکر گزاری۔ ہر شخص اپنے حصے پر کامل راضی۔ اگر یہ سفر دل کو چھو رہا ہے